اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں اور پریشانی کی وجہ کچھ بھی ہے، بس اس ویڈیو میں بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانی ایسے دور ہوں گی جیسے تھی ہی نہیں۔ اسی کے ساتھ ہم ایک ایسا مجرب وظیفہ بھی بتائیں گے جس کی برکت سے آپ کو ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو آخر تک پوری دیکھیں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے مسئلے کے حل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کا ہم سب کبھی نہ کبھی سامنا کرتے ہیں۔ وہ مسئلہ ہے پریشانیاں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اپنی زندگی سے کسی بھی پریشانی کو کیسے دور کریں۔ اگر آپ کسی پریشانی سے گزر رہے ہیں، چاہے وجہ کچھ بھی ہو، آج انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ وہ قیمتی راز شیئر کریں گے جو آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے اور آپ کی زندگی میں سکون لانے میں بہت مدد کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، یہ تلخ حقیقت ہے کہ دنیاوی زندگی مشکل ہو سکتی ہے۔ ہر کسی کو کسی نہ کسی موقع پر مشکلات کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دنیاوی زندگی چیلنجوں سے بھری ہوئی ہے جن کا ہر کسی کو کسی نہ کسی موقع پر سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، چاہے وہ مالی مسائل ہوں، صحت کے مسائل ہوں، گھریلو پریشانیاں ہوں، معاشرتی الجھنیں ہوں یا کوئی اور مشکل ہو۔ اس حقیقت سے بھلا کون انکار کر سکتا ہے کہ دنیا میں ہر امیر غریب، نیک و بد کو قانون قدرت کے تحت غم و دکھوں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، لیکن وہ انسان یقیناً خوش قسمت کہلایا جائے گا جو اس غم، دکھ اور پریشانی کو صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کبھی نہ بھولیں یہ چند روزہ دنیا مصیبتوں، پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے، اسی لیے تو اسے صاحب ایمان کا قید خانہ کہا گیا ہے۔ جس طرح قید خانے میں قیدیوں کو مشکلات و تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں، اسی طرح مسلمانوں کو بھی دنیا میں دکھوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کو اسے خندہ پیشانی اور صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کر کے آخرت کے دائمی گھر کی فکر کرنی چاہیے، نہ یہ کہ گھبرا کر کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس سے دونوں جہانوں کی رسوائی و نامرادی اس کا مقدر بن جائے۔ یاد رہے، انسان پر غم، دکھ اور مصائب و آلام کا آ جانا کوئی نئی بات نہیں، یہ تو کائنات کے افضل ترین انسانوں یعنی انبیاء کرام مرسلین پر بھی آئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہیں ابھی وہ مصائب پیش ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں کو پیش آئے تھے؟ ان پر اس قدر سختیاں اور مصیبتیں آئیں جنہوں نے ان کو ہلا کے رکھ دیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، سن لو، اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ پیارے دوستوں، آزمائش اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اور صرف اللہ ہی مشکلات دور کر سکتا ہے۔ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 11 میں ہے کہ کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت کا مفہوم ہے، اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اگر کوئی شخص اچھا کام کرے گا تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور اگر برا کام کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ ایمان والوں، اللہ سے یوں دعا کرو، اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو اس پر ہماری گرفت نہ کرنا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اتنا بھاری بوجھ نہ ڈال جتنا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوائیو، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، لہٰذا کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہماری اپنی بدعمالی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہی اصل میں کسی بھی مصیبت سے نجات کا حتمی ذریعہ ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا پہلا قدم اس کی مدد حاصل کرنا ہو، ٹھیک ہے؟ اب آئیے ان اہم اقدامات پر بات کریں جو آپ اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو چیز آپ نے اختیار کرنی ہے وہ ہے صدقے دل سے استغفار کریں۔ استغفار کیسے کرتے ہیں یہ میں یہاں نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ کافی وضاحت طلب موضوع ہے۔ اگر آپ اس کا مکمل طریقہ کار جاننا چاہتے ہیں تو اس پر میں نے تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ میں آپ کو ترغیب دیتا ہوں کہ آپ میرے چینل پر جا کر وہ ویڈیوز دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ استغفار کا طریقہ سیکھ لیں گے۔
تو آپ استغفار کے ذریعے اللہ سے معافی مانگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کرنے سے مشکلات حل ہوتی ہیں، پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور بے شمار نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہاں میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، بس مختصراً آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر آپ استغفار کے فضائل تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر اس حوالے سے درجنوں ویڈیوز اپلوڈ ہیں۔ یہاں اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں اس پر بات نہیں کر سکتا، تو ابھی میرے چینل پر جا کر انہیں دیکھ لیجئے۔ نمبر 2، دعا کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ استغفار کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو آپ کی مشکلات سے نکالے۔ دعا کے بعد یقین رکھیں کہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب ضرور دے گا، جس سے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ بے شک میں قریب ہی ہوں، میں دعا کرنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اگر آپ دعا کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں یا یہ کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، تو اس پر بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں۔ آپ کو دلچسپی ہو تو میرے اسی چینل پر اسے بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات ادا کریں۔ یہ خصوصی نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب کسی شخص کو کسی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی پریشانی آن پڑی ہو، تو آپ کو درپیش کسی بھی مشکل یا رکاوٹ پر قابو پانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا یہ ایک طاقتور عمل ہے۔ المختصر یہ کہ اس پر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کو اسی چینل پر مل جائے گی۔ اب جب کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس ویڈیو میں آپ کو پریشانیوں سے نکلنے کا ایک نہایت مؤثر ترین اور طاقتور وظیفہ بتاؤں گا، جسے کرنے کی برکت سے آپ کی پریشانیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، تو پیارے دوستوں، اب وعدے کے مطابق میں آپ کے ساتھ ایک نہایت طاقتور وظیفہ شیئر کرنے لگا ہوں، جس کا تجربہ بہت سے لوگوں نے کیا ہے اور اس نے بے شمار دلوں کو سکون پہنچایا ہے۔ یہ وظیفہ سادہ مگر بہت مؤثر ہے۔ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کریں، روزانہ 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں اور اول و آخر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پیارے دوستوں، اس کلمے کی بہت فضیلت ہے، یہ بڑی برکت والا کلمہ ہے۔ اگر آپ اس کلمے کے اور درود شریف کی فضائل و برکات جاننا چاہتے ہیں تو اس پر بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں۔ یہ تمام ویڈیوز آپ کو اسی چینل پر مل جائیں گی۔ تو اس وظیفے کو ادا کرنے کے بعد خلوص سے دعا مانگیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کی دعا کریں۔ یہ عمل روزانہ کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں دیکھنا بہت جلد شروع کر دیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، وہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہ مدد کے لیے ہماری فریاد سننے کے لیے ہمیشہ موجود ہے۔ اس ویڈیو میں بتائے گئے مراحل اور وظیفے پر عمل کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ یاد رکھیے، کسی بھی مسئلے پر قابو پانے کی کلید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق میں ہے، اس لیے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو کارآمد لگی تو براہ کرم اسے لائک کر کے اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی مستفید ہو سکیں۔ مزید اسلامی مواد کے ساتھ اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرے اور ہمیں دنیا و آخرت میں تمام خوشیاں اور بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ آپ تمام احباب کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی نام کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔